نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفائی کے متعلق پوچھا گیا کہ جس طریقے سے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے سے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس کی صفائی کے متعلق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ان کی صفائی کی کیا صورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، تاکہ دلوں کے اوپر سے زنگ وغیرہ اترے، دلوں کی صفائی ہو اور تمہارے دلوں میں رقت پیدا ہو اور دوسروں کے لیے محبت اور نرمی پیدا ہو۔ یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، کہ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے سیکل کا کام دیتے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے صفائی وغیرہ کی جاتی ہے۔ جیسے لوہے وغیرہ کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی وغیرہ کے لیے، زنگ کو دور کرنے کے لیے اس لوہے کو بٹی کی آگ کی بٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس لوہے کے اوپر سے زنگ اترتا ہے اور اس لوہے کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے۔ اور جب لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا یہ اس سیکل کا کام دیتا ہے، جس کے ذریعے سے دلوں کے اوپر چڑھے ہوئے زنگ کو اتارا جاتا ہے، دلوں کی صفائی وغیرہ کی جاتی ہے۔ اور دل کی مثال ایک آئینے کی سی ہے، کہ جس قدر آئینہ دھندلا ہوگا اس میں دیکھنے والے کا انعکاس بھی اتنا ہی دھندلا ہوگا اور کم ہوگا، کہ معرفت کا انعکاس اس دل میں کم ہوگا۔ اور جس قدر آئینہ صاف اور شفاف ہوگا تو اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس اتنا ہی زیادہ واضح ہوگا۔ اسی لیے آدمی جس قدر معاصی شہوانیہ یا شیطانیہ میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا انسان۔ اور اسی آئینے کے صاف کرنے کے لیے مشائخ، سلوک، ریاضات و مجاہدات و اذکار و اشغال، ذکر و اشغال وغیرہ، اذکار و اشغال وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں تلقین فرماتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ جو ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اترے اور معرفت کا زیادہ سے زیادہ انعکاس واضح طور پر انسان کو نظر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے میں انسان سے تاخیر نہ ہو،
اور جتنا زیادہ انسان گناہوں کی دلدل میں ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا دل زنگ آلود ہوگا، جس کے اندر معرفت کا انعکاس کم نظر آئے گا، کیونکہ معصیت کے ہونے کی وجہ سے معرفت کا انعکاس بھی اتنا ہی کم نظر آئے گا جتنا کہ انسان زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ انسان کے دل میں لگ جاتا ہے، یعنی ایک سیاہ نقطہ انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ جو گناہ کا نقطہ ہوتا ہے تو وہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو اور اس کے بعد اور بھی گناہ کرتا رہے تو وہ آہستہ آہستہ نقطہ جو ہے گناہوں والا وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پیدا ہونے والے نقطے کو زائل کر دیتے ہیں۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا گناہ کرنے کے بعد، اور پھر ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد دوسری دفعہ پھر گناہ کرتا ہے تو انسان جتنی بار گناہ کرے گا اتنے ہی نقطے انسان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ ان نقطوں کی کثرت کی وجہ سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں خیر کی طرف رغبت ہی نہیں رہتی، بلکہ وہ دل جو ہے پھر شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہم احفظنا من، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور اگر بالفرض کسی انسان سے کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو انہیں چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے تو انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمسار ہو، پشیمان ہو، اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے اتنے ہی زیادہ سیاہ نقطے اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ انسان گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں سیاہ نقطے لگنے کی وجہ سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سیاہ ہونے کے بعد جو ہے پھر انسان کو خیر کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں رہتی، کوئی اچھی بات اسے اچھی ہی نہیں لگتی، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ پھر شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کے اندر جو بھی برائیاں، شر و فساد وغیرہ ہیں ان کی طرف پھر اس کا دل مائل ہوتا ہے اور ان میں رغبت رکھتا ہے، اور یہ کہ گناہوں کی طرف اور زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ پھر وہ دل خیر کی رغبت رکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اور جب تک کیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق نہ عطا فرما دیں، یا پھر انسان توبہ کر کے شرمسار ہو کر اس گناہوں کی دلدل سے نکل کر واپس اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائیں، اور پوری امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی ہر اعتبار سے حفاظت و مدد و نصرت فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔